کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین، گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. یہ خوبصورت سیگمنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ترتیب دیا ہے وہ ہے اویئرنیس سیشن کا. اور تمام خواتین خاص طور پہ اس وقت گھر پر میرا اس مارننگ شو کو دیکھ رہی ہوں گی، تو اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی بھی اس پرابلم میں بریسٹ کینسر میں مبتلا ہے تو ضرور اسے آپ الہام کریں کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور چھاتی کا سرطان جو ہے وہ ایک ایسی تکلیف دہ بیماری ہے جو ملٹی پلائی ہوتی ہے اور خواتین کو اندر ہی اندر سے بہت ساری جو ہے بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے. اور یہ میں یہ کہوں گی یہ کیوریبل ہے. یہ نہیں آپ سوچا کریں کہ یہ صرف کینسر کا نام سنتے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن آپ کی غلطی سے ضرور ہو سکتا ہے. لیکن میں سب سے پہلے آپ کو اس کی تمام کیا انڈیکیشن ہے، کیسے کیور کیا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی جو ہے پرابلمز ہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، تو وہ ساری ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں ملواؤں گی ڈاکٹر صدف ناصر، ایسوسیٹ پروفیسر ریڈیالوجی، لیاقت نیشنل ہاسپٹل. صدف ناصر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. تھینکس فار کمنگ بین آن شو. بہت جی شکریہ. تھینکس فار دی انویٹیشن. اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک ایسی لیڈی، بریو لیڈی یہاں پر ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور خود بھی اس خطرناک بیماری سے انہوں نے فائٹ کی ہے. تو سمرا زکشانیہ تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سمرا؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں. جی بالکل. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہم ذرا اس سائڈ پر میری بڑی پیاری سی بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں، ان سے بھی ملواتی ہوں. ڈاکٹر رابعہ نیاز یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ بریسٹ کینسر سرجن. السلام علیکم. کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی شکریہ. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی میں کہوں گی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا، اور وہ اس کے بعد یہاں پہ موو اپ ہو جائیں گی کیونکہ وہ پہلے سے انڈیکیٹ کر رہی تھی، لیکن میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں. ڈاکٹر ندا واحد بشیر، بریسٹ اینڈ جنرل سرجن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ندا جی؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ بین آن Thank you شو. for inviting me. اور میں سب سے پہلے آپ ہی سے گفتگو اسٹارٹ کروں گی. جی بالکل. اور بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ کچھ لوگ کرنا نہیں پسند کرتے. بالکل. آپ نے نوٹ کیا ہوگا، چاہے وہ کزنس کیوں نہ ہو، وہ بھی ذرا سا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی گڈ مارننگ وتھ سبھی میں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی سپورٹ کے بنا پر. میم، یہ بریسٹ کینسر آف کورس کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور کتنا کیوریبل ہوتا ہے؟ ہم کیوں پہلے سے ہی اپنے مائنڈ کو ایک نیگیٹیوٹی میں لے جاتے ہیں کہ جس کو کینسر ورڈ آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی زندگی ختم ہے، جبکہ زندگی تو کسی ہیلدی ورژن کا بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زندگی اور موت اللہ میاں کے ہاتھ میں. سب سے پہلا خیال تو یہ ہے جو سب کو پتہ ہونا چاہیے. بریسٹ کینسر سے خوف زیادہ ہے اور اس کے بارے میں معلومات کم ہے. آئی تھنک یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ نہ تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب خدا نخواستہ کوئی چیز ہو بھی رہی ہو تو اسے ظاہر نہیں کرتے. خواتین کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے اگر کچھ نکل آیا تو، اور اگر کچھ نکل آیا تو شاید میرے گھر والے مجھے سپورٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک جو سب سے آپ نے پوچھا ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، ٹائپس تو سائنس ہے. اس سائنس کو جانے بغیر اگر صرف یہ سمجھ لیں کہ جتنی جلدی بریسٹ کینسر کو آپ پکڑتے ہیں اتنا بہتر طریقے سے وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے. ایک اسٹیج ہوتی ہے جسے ہم اسٹیج 0 کہتے ہیں، یعنی جب کینسر نے اپنی علامات نہیں دکھائیں اور چھپا ہوا ہے. اگر اس وقت آپ کینسر کو پکڑ لیں تو 100% سروائیول فار 5 ایئرز موجود ہے. اس کا مطلب ہے بریسٹ کینسر ایک ٹریٹبل ڈیزیز ہے. کینسر کا لفظ سنتے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کینسر کا مطلب ہے موت، جبکہ کینسر کا مطلب موت نہیں. کینسر کا مطلب زندگی ہے اگر صحیح وقت پہ ٹریٹ ہو جائے اور صحیح طریقے سے ٹریٹ ہو جائے. پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جب تک ہم تک کینسر پہنچتا ہے وہ بڑھ گیا ہو، اور اس کی وجہ خوف ہے. اگر ہم اسی کینسر کو جلدی پکڑنا شروع کر دیں تو اس وقت 40,000 سے زیادہ خواتین ہر سال مر رہی ہیں. اس نمبر کو ہم بہت کم کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس اسٹیج 3 اور 4 میں کینسر آ رہا ہے، ہم سے اسٹیج 1 اور 2 میں پکڑ سکتے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. اوکے. اچھا، کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں پھیلنے سے زیادہ بڑھتا ہے اگر ہم اس کو
مین مطلب مین پوائنٹ پہ پکڑ نہ لیں یا ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس کو فوراً اٹینشن دیں لائک. اچھا اس کی انڈیکیشن کیا؟ گٹلیاں بننا، نپل کا اندر دب جانا، اس میں سے بلیڈنگ ہونا، کون کون سی ایسی انڈیکیشن ہے جس سے ہمیں خود بخود پتہ چل گیا ہے اور اب ہم اس کو فوراً اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے جتنی تینوں باتیں کہیں وہ تینوں باتیں درست ہیں. جو سب سے اہم بات ہے، بریسٹ کینسر نہ وزن کم کرتا ہے، اوکے، نہ بھوک کم کرتا ہے، نہ جسم میں کوئی اور تکلیف کرتا ہے. یہ انتہائی خاموشی سے بغیر درد کے بڑھتا ہے. لہٰذا جو سب سے اہم علامت ہے وہ بغیر درد کی گٹھلی کا ہونا ہے. اوکے، بغیر درد کی گٹھلی 16 سال سے لے کر آخری عمر تک کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. انیشیل ایئرز میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ بہت معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر آپ دیکھ لیں اور ڈاکٹر دیکھے اور کہے کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہے، اس کو آپ سے فالو کر لیجیے. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر کو دکھائے بغیر یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خطرناک ہے یا یہ خطرناک نہیں ہے. لہٰذا بغیر درد کی گٹھلی کا ہونا سب سے اہم علامت ہے. اچھا ایک منٹ، یہ جو آپ نے گٹھلی کی بات کی، یہ کہتے ہیں آرم پٹ یعنی کہ بغل کے نیچے گٹھلی بھی ہونا اور آپ کے بریسٹ کے اندر بھی گٹھلی. اچھا ایک ہوتا ہے، ایک نیچرلی ایک ہے جسے ہم اللہ پاک کی طرف سے چینجز، باڈی میں چینجز ہونا، مردوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی. جب آپ ینگ ایج میں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ایک ہے، لیکن اگر آپ کی جو ہے اس میں کوئی پین ہو رہا ہے یا کوئی آپ کو خود سی فیل ہو رہا ہے کہ کچھ سائزنگ ہے کچھ، اس کے بارے میں تھوڑا میں چاہوں گی آپ ڈیٹیل بتائیں. جی، آرم کے نیچے ہونا گٹلی وہ بھی ایک انڈیکیٹ کرتا ہے؟ بالکل. چھاتی میں یا بغل میں دونوں جگہ اگر گٹلی ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ گٹلی ہے. گٹلی کا پتہ اس طرح سے چلے گا جب آپ معائنہ کریں گے. تو خواتین کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے بریسٹ کا ایگزامینیشن کریں، چاہے شکل تبدیل ہو رہی ہو، چاہے نپل اندر جا رہی ہو، چاہے کوئی گٹھلی کہیں اور موجود ہو، وہ اہم بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا جی میم ماشاءاللہ گاہ بگاہ میں آپ کے ساتھ ذرا ان ٹچ کروں گی. کہتے ہیں کہ ڈر ایک جب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگ میڈیسن سے کیور ہوتے ہیں. میں صدف میم کے پاس جاؤں گی، ڈاکٹر صدف کے پاس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی کیمیو تھراپی کہتے ہیں، ریڈیالوجی آئی تھنک سے کچھ ریڈیشنز وغیرہ چلتی ہیں، کچھ کیمیو تھراپی کی طرف جاتے ہیں. تو وہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے؟ کیا اسٹیج آگے چلا جاتا ہے یا ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں کہ اب آپ کی اسٹیج ہے جو آپ کیمیو تھراپی پر چلے جائیں؟ اور کیمیو تھراپی کون سے لوگ جن کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ برداشت کر سکے، یہ جو ہے یہ میڈیسن سے کیوریبل ہے یا کیمیو تھراپی سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ میرے خیال میں ڈاکٹر صدف ناصر صاحبہ کے پاس چلتی ہوں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. اچھا جو کیمو تھراپی کی میڈیکیشنز ہیں نا، وہ زیادہ بہتر جو آنکولوجسٹ ہوتے ہیں، جو میڈیکل آنکولوجسٹ ہوتے ہیں، جو کیمو تھراپی کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، دے کین ریکمینڈ بیٹر کہ کس پیشنٹ کو کیمو تھراپی دینی ہے، کون سے ٹائپ کی دینی ہے اور کتنی دینی ہے. تو یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. لیکن بریسٹ کینسر میں یوزلی اگر تو وہ انویزو ہے، مطلب اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ان سائٹو، جو مطلب سیلس کے اندر بہت زیادہ اندر تک کینسر نہیں جاتا، اس کے اندر کیمو تھراپی کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن تو اگر وہ انویزو ہے، یوزلی ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں وہ انویزو کارسینوماز کے ساتھ ہی آ رہے ہوتے ہیں، جو سیلس کے اندر اندر جا کے پھیل رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو کیمو تھراپی دینی پڑتی ہے. اب وہ بھی آگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج پہ پیشنٹ ہے، اسٹیج 1 پر ہے یا پوری باڈی میں پھیل گیا ہے. تو آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں؟ یوزلی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اسٹیج 3 پر، موسٹ آف دا ٹائم اسٹیج 3 پہ ہوتے ہیں پیشنٹس، یا پھر اب اسٹیج 2 پر آنے لگ گئے. لاسٹ کچھ ایئر سے ڈاکٹر رابعہ بھی اس بات سے کون سی کریں گے. اسٹیج سب سے ڈینجرس ہے؟ ڈیفینیٹلی 4th اسٹیج، اس کا یعنی مطلب ہے پوری باڈی میں پھیل چکا ہے. ہو. جی وہ تو پوری باڈی میں پھیل گیا ہے نا کینسر. اسٹیج 4 اس کے میں صرف پیلیٹیو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. اس پہ بھی کچھ پیشنٹس بہت اچھا رسپونڈ کرتے ہیں کیمو تھراپی کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس تو ریڈیولوجی کے اندر پیشنٹ کے ریپیٹیڈلی اسکینز ہو رہے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر کی جو کیمو تھراپیز ہیں اب وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں کہ کینسر بالکل ہی بہت اچھا رسپانس آتا ہے. کیونکہ انیشیل اسکین کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نیکسٹ اسکین سے، آلموسٹ کمپلیٹ رسپانس ہوتا ہے، کینسر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب اس چیز کو خواتین کو سمجھنا چاہیے. اگر کینسر ہو گیا، چلیں اسٹیج 2-3 پہ بھی پہنچ گیا، تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اچھا، علاج تب بھی ممکن ہے. اچھا، علاج تب بھی ممکن ہے، بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا علاج تھوڑا زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ان مریضوں کے جن کا اسٹیج 1 پر ہے. ہو سکتا ہے ریڈیشن کی ڈوز ان کو زیادہ دینی پڑے، کیمو تھراپی تھوڑی سی ڈفرینٹ سخت قسم کی دوائیں دینی پڑے، بٹ اٹس ٹریٹیبل. اچھا کچھ لوگ کیا جب ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو ان کو جیسے انیشیلی جس سے آپ نے کیور کر دیا، اچھا وہ پھر
توجہ نہیں دیتے اور سمجھتے ہیں اب ہم ٹھیک ہو گئے. کیا یہ دوبارہ ہی آن ہو جاتا ہے اگر وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایسا possible ہے؟ ریکرنس تو ہوتی ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, میں اس میں ضرور بولنا چاہوں گی. سمرا ضرور, میں چاہوں یہ گی سمرا میں ناظرین میں پتا سمرا کی طرف نہیں آنا چاہتی لیکن سمرا ایک وہ ہو گئی نا موٹیویشنل اسپیکر, اب رہا نہیں جائے گا. سمرا میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں, یہ اس پرابلم سے گزری ہیں. تھوڑا سا ہم سمرا سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ سمرا کیا بریف کریں گی, کیا ہے کہ جب یہ کس پروسیجر میں تھی تو انہوں نے کب پہلا اقدام کیا اور ڈاکٹر سے رجوع کیا؟ جی سمرا جی. دیکھیں جیسے میں کنٹینیو کروں گی یہی اس ڈسکشن سے, جیسے انہوں نے ریکرنس کی بات کی. دیکھیں ہمارا کام ہے پازیٹیوٹی پھیلانا, ٹھیک ہے. یہ ایک وہ چیز ہے جو آئی تھنک ہماری نیشنل پرابلم ہے. کوئی اگر بریسٹ کینسر سے گزرا ہے یا کسی بیماری سے بھی گزر رہا ہے تو ہم اس سے چھلانگ لگا کے آگے والی بات پہلے کرتے ہیں کہ دوبارہ ہو جائے گا. آپ پہلے ہم اس کو جڑ سے پکڑیں. جو مقصد ہے اویئرنیس کا وہ ہے کہ ہمیں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کی طرف لوگوں کو لانا ہے, ٹھیک ہے. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن یہ ہے کہ عورتیں خود اپنا معائنہ کریں اور کینسر کو آئیڈینٹیفائی کریں اسٹیج 0 اور اسٹیج 1 پہ. پھر اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے, جیسے بیکاز میں اس پوری جرنی سے گزری ہوں, آپ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو میں ایک بالکل سمپل لینگویج میں لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اب یہ آگاہی مہم ہو رہی ہے, کال پہ ریکارڈنگ چل رہی ہے کہ چھاتی کا معائنہ کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں, اپنا ہر مہینے کریں, ٹھیک ہے. تو اسی کے کنٹینیوشن میں اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کے بعد, کیونکہ جب آپ ہر مہینے معائنہ کریں گے یو ول نو یور باڈی ریئلی ویل, ٹھیک ہے. یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کوئی چینجز ہیں یا کچھ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, آپ اس کے بعد جا کے دکھائیں بریسٹ کے ہی ڈاکٹر کو. سملرلی اگر آپ کے دانت میں درد ہوگا تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس تو نہیں جائیں گے. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر بریسٹ میں کوئی پین ہے, کچھ ہے, اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو سی جنرل پریکٹیشنر, میں ان کی قابلیت کو نہیں کہہ رہی, جو بھی کتنے نارمل ڈاکٹرز کلینکس کھلے ہوئے ہیں, ہماری گلی کے کارنر پہ بھی ہے, آپ ان کو جا کے دکھا رہے ہیں تو شاید ان کی اسپیشلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میرے کیس میں بھی جب میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو جو فرسٹ ڈاکٹر مجھے ملنا تھا, تو میری ایک آئی واز پریگننٹ آلسو, تو میری 8 months پریگنینسی تھی, تو مجھے ایک سونولوجسٹ کے پاس ہی جانا تھا, وہ جو ہمارے لاسٹ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں, رائٹ. تو جب میں ان کے پاس گئی, ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے مجھے فیل ہو رہا ہے, آپ چیک کریں. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا میں چیک کر لیتی ہوں, لیکن میرا یہ ایکسپرٹ ایریا نہیں ہو. میں اس وقت ان کے پاس اینٹی نیٹل اپوائنٹمنٹ کے لیے گئی تھی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بریسٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں. مجھے لوگوں کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دیر از اے بریسٹ ڈپارٹمنٹ ان ایوری ہاسپٹل. میرے لیے بھی 2013 میں اٹ واز لرننگ کہ بریسٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, دیر از اے بریسٹ سرجن, دیر از اے ڈاکٹرز ٹیم اویلیبل دیر. سو یو نو میری جرنی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لرننگ رہی. دس از اے ریزن کہ میں آتی ہوں اور اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو جہاں کی تکلیف ہے اس کے بارے میں ضرور بات کریں, اور گو ٹو دا رائٹ ڈاکٹر اینڈ رائٹ ڈپارٹمنٹ. آپ بریسٹ سرجن کے پاس جائیں. بریسٹ سرجن کا ایگزامینیشن زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ آپ کو ہے. اور لائک جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایگزیلا میں یا آرم پٹ میں بھی ہوتا ہے, تو یہ آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتی. جیسے بریسٹ کی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی, لیکن بہت سے لوگوں کو بغل والی نہیں ملتی, تو وہ ایک ایکسپرٹ جو ہے وہی اس کو جو ہے رول آؤٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے. تو اس پورے ڈسکشن کا آئی تھنک یہی ہے کہ آپ میں آپ سے سمرا اس کو اور مزید آپ سے ذرا بھی کریدوں گی کیا کیا, کیونکہ وہ باتیں پوچھوں گی جو واقعی میں خواتین اگنور کرتی رہتی ہیں. لیکن ہم چلتے ہیں ذرا ڈاکٹر رابعہ نیاز کی طرف, اور ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ 1 by 1 گفتگو سن رہی ہیں سب ڈاکٹرز کی, کنسلٹیٹ کی. رابعہ جو اکثر خواتین اگنور کرتی ہیں, اچھا وہ پرابلم میں ہے اور بیماری میں مبتلا ہیں لیکن وہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتی ہیں, ایسے کبھی آپ کے پیشنٹ آپ کے ساتھ آپ کے انٹریکشن میں رہے ہیں کہ وہ اگنور کر رہی ہیں اور اس کو اوپر توجہ نہیں دے رہی, اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح آپ کی پرابلم بڑھ بھی سکتی ہے, یا کبھی ایسا اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب کوئی آپ کے پاس کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے؟ کس طرح کے پیشنٹس آپ سے انٹریکشن میں رہے؟ جی بالکل, ہم ہر طرح کے پیشنٹس کو فیس کرتے ہیں. ایون ابھی میری لاسٹ کلینک میں ہی آئی سو 1 پیشنٹ جن کو اسٹیج 4 کینسر تھا, اینڈ آئی پرسکرائبڈ ہر ا ٹیسٹ ٹو چیک فار ہر بونس. تو شی واز لائک کہ میں یہ نہیں کراؤں گی. تو ان سے بات کرنے پہ
उनसे डिस्कस करने पे शी सेड कि आपको क्या गारंटी है कि मैं ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाऊंगी. सो देयर आर डिफरेंट टैबूज. शी यानी कि वाज आपको एक ऐसी मझधार में आप ही से पूछा जा रहा है कि बिल्कुल. अगर ये मैं करवाऊं तो तो आपकी उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, गारंटी है? आप दे रहे हैं जी. मुझे मेरी जिंदगी की उनसे बात गारंटी. कर जी उनसे बात करने पे आई get to know that she has 2 kids, she has a family, but still she is not getting the treatment. Just she was thinking that I have cancer, तो अब मेरी डेथ पक्की है. लाइक Okay. लोगों में अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कैंसर डायग्नोस हो गया तो देयर इज़ नो होप. यही वजह है कि हम ये अवेयरनेस सेशंस करते हैं ताकि हम इसको जल्दी पकड़ सकें, जल्दी ही इसका इलाज कर सकें. जब पेशेंट स्टेज 4 पे आ रहा है तो उसकी जो क्योर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल. हम दवाइयों के ज़रिए, ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ओके. ठीक है. सो इवन देन इट डजंट मीन कि आपकी कि वो डेथ सर्टिफिकेट है आपका. अब क्योंकि इतनी टारगेटेड और प्रिसाइज ट्रीटमेंट है जो आपके कैंसर की टाइप के मुताबिक दवाएं आती हैं, सब आती हैं जो बीमारी को कंट्रोल में रखने की मदद करती हैं. तो ये तमाम जैसे आपने कहा कि ये एंड कंडीशन में होता है जी और फिर उनकी आप लोग फेस करते हो, फैमिली बच्चे हैं वगैरह, तो उनको कोई अच्छा इसके कोई पेन इंडिकेशन महसूस होता है? कैसे देखिए, खुद से कोई जज करे कि मुझे ये प्रॉब्लम है? जैसे कि हमने अभी डिस्कस की थी जो अलामात थी, जैसे कि मेजर तो यही है कि गिटली फील होना या ब्रेस्ट में या बगल में, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना. इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो गुठली ना भी हो तो भी कैंसर हो सकता है. जैसे कि स्किन जो है ब्रेस्ट की वो ऐसे हो जाना जैसे कि ऑरेंज की पील है, थिक हो जाना और उसमें पिटेड से हो जाना, ये भी एक कैंसर की अलामत है. उसके अलावा निपल में ऐसे अल्सर हो जाना जो हील ना हो रहे हो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन इंडिकेट कैंसर एज वेल. सो देयर आर दीज आर आल्सो द सिम्टम्स जो इग्नोर नहीं करने चाहिए. एंड ये तभी आपको पता चल सकते हैं जब आप अपना मुआयना खुद करते हो. अर्ली डिटेक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उसको जल्दी पकड़ेंगे तो हम उसको क्योर कर सकेंगे. तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, मैं आपके पास एक बार फिर अब आऊँगी. ज़बरदस्त. आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी नॉलेज में इजाफा होता चले जा रहा हूँ. मैं ज़रूरी नहीं हम इर्द गिर्द जब गुफ्तगू करते हैं आप मैं भी ज़रा सदफ साहब को, अक्सर हमारी ख़वातीन में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन हम इसको ओपनली गुफ्तगू नहीं करते. इसकी वजह दो है. एक कि हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारी इस बात को फैला देंगे और हमारी इंसल्ट होगी और मेरे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे. ऐसे ही मेरा शौहर मतलब या तो कंवारी लड़की है. अब ये मैंने ज़रा इनसे पूछना है कि ये सुना है मैंने कि अबव द 40 यानी कि 40 साल के बाद इंडिकेशन ज़्यादा जो है वो होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि क्या अंडर 15 या उन बच्चियों को भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है? मैम आप प्लीज़. तो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की जो खास खसूसियात है वो थोड़ी मुख्तलिफ है. ओके. दुनिया भर में कहा जाता है कि 50 से ऊपर खवातीन को होता है. ओके. पाकिस्तान में हम एक बहुत बड़ा नंबर देखते हैं जो 30 साल और 30 साल के आसपास की उम्र है. वही ना, इसीलिए आपको तो ज़्यादा मालूम हो कि आप लोगों से लोग आते रहते हैं तो अंदाज़ा होता रहता है. बिल्कुल. अहम बात यह है कि पकड़ लिया जाए कैंसर को. पाकिस्तान में अगर रजिस्ट्री हो यानी सारे कैंसर्स का हमें पता हो कि कितने कैंसर्स हो रहे हैं पाकिस्तान भर में और हम उनको करीब से देख लें, उनकी जेनेटिक्स देख लें, उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स देख लें, तो शायद हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी कैंसर क्यों हो रहा है. मैं 16 साल की बच्ची का भी इलाज कर चुकी हूँ कैंसर के साथ, जो कि एक अनयूजुअल सिचुएशन है. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हो सकता है. ख़ानदान में अगर कैंसर है किसी को तो उससे कम से कम 10 साल पहले, यानी अगर आपके ख़ानदान के किसी फर्द को 50 साल की उम्र में कैंसर हुआ है, इसका रीज़न मोरूसी या जेनेटिक कोई इस तरह का जी है? जी बिल्कुल. सुबह से जैसे किसी कज़न का या किसी को भी? बिल्कुल. आपके अम्मी वालदा, खाला, ओके. कजन्स, बहनें, अच्छा, इनमें अच्छा, से अच्छा. किसी को भी किसी हो को रहा, भी हो तो फूफी को कभी भी भी हो रहा हो आपको. तब भी अहम है. ठीक है. कहा जाता है माँ की तरफ और नहीं, माँ की तरफ और बाप की तरफ किसी को भी कैंसर को अगर भी. ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है ओके. वो दोनों अहम होते हैं. ठीक है. ठीक है. तो जो अहम बात है वो ये कि ख़ानदान में अगर किसी फर्द को कैंसर हो रहा है उससे 10 साल पहले से ख़वातीन को चाहिए कि अपने ब्रेस्ट का मुआयना करना और रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना ओके, शुरू ठीक कर दें. मोरोसी कैंसर सिर्फ 20% है. 80% बग़ैर फैमिली हिस्ट्री के कैंसर होता है.
یہ کیسا ہے؟ جیسے ہم لوگ اکثر ہاں. کہتے ہیں کہ ڈینگی ہو گیا تو مچھر کے کاٹے، ہم لوگوں کو معلوم ہے، نزلہ ہو گیا اچھا جی پولوشن سے ہو گیا، کوئی بھی الرجی ہے پیشنٹ ہمیں پتا تھا ہارٹ پرابلم یا کچھ، لیکن مجھے آج تک یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ تو چلے جینیٹکس تو ہو گیا کہ بلڈ میں ہے تو فیملی کسی ریلیشنز میں جن جینیٹکس ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ کون سا سیکنڈ کے ہم کہیں کہ یہ ہم نے کوئی لائف اسٹائل چینج ہو گیا تو کینسر ہو گیا، کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ سو لائف اسٹائل از ون آف دا ریزن. اچھا ایک ریزن ہو سکتا ہے مطلب کیا لائف اسٹائل؟ سونا دیر سے، ہاں مووی دیکھنا، رات کو جاگنا، یا اکثر میں نے نیند کا بھی تک میڈیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جس بات کا تعلق ثابت ہوا ہے وہ موٹاپے سے، اور موٹاپے جو ہم سے۔ کھاتے ہیں، اچھا جو ہم کھاتے ہیں، تو ہماری خوراک میں جتنے پریزرویٹوز شامل ہوتے ہیں اور فروزن فوڈ شامل ہوتا ہے، کہتے ہیں آنکوجینسٹی اس میں ہوتی ہے، جتنے ایڈیٹیوز ہوتے ہیں نا جو خوراک میں ملائے جاتے ہیں تاکہ وہ دیر تک چلے، ان کا تعلق ضرور کینسر سے ثابت ہوا ہے. بریسٹ کینسر ایک ہارمون ڈیپینڈنٹ کینسر ہے، تو جتنے فیکٹرز ہارمون سے ریلیٹڈ ہیں نا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. علامہ نے کچھ سیکرٹس اپنے پاس رکھے ہوئے، تو ایگزیکٹ کاز آف کینسر نہیں پتا کسی کو. اوکے ہم صرف لسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی اسموکنگ کرے گا، کوئی الکوہول پیے گا، کوئی موٹاپے کا شکار ہوگا، کسی نے بہت زیادہ لمبے عرصے تک اگر بچے روکنے کی مانع حمل دوائیں لی ہیں، HRT کا اتنا ایسوسیشن نہیں ثابت ہوا. بریسٹ فیڈنگ اگر کرتے ہیں تو پروٹیکٹیو ہوتی ہے، اوکے یعنی بریسٹ فیڈنگ ایک طرح سے آپ کو کینسر سے